اسم کی بینائی تو جوانی ہے، میں جاتی رہی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ایسا روشنی عطا کی ہے جو کئی آنکھوں والوں کے پاس نہیں ہوتی۔ اس کی زبان نرم اور اس کی سوچ گہری، اس کا اخلاق عمدہ اور فیصلہ ہمیشہ حکمت والے ہوتی۔ لوگ ایسے احترام کی نظر سے دیکھتے کیونکہ اندھے ہونے کے باوجود وہ ہر بات میں غیر معمولی سمجھ بوجھ رکھتا تھا۔ ابتدا اندھی کی زندگی۔ عاصم نے ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے والد ایک عام بڑائی تھی اور والدہ گھریلو عورت۔ بچپن میں اس کی آنکھوں کو ایک وبائی بیمار نے نقصان پہنچایا، جو وقت کے ساتھ بڑھ کر مکمل بینائی کی زبان کا باعث بنے۔ بینائی چلی گئی مگر عاصم کے حوصلہ قائم رہا۔ اس کے والدین نے اس قرآن کی تعلیم دی اور محلے کی ایک نیک عامل نے اس نے حدیثیں سنائی، فقہ کی باتیں بتائیں اور اللہ پر بھروسہ کرنا سکھایا۔ دل کا روشن اور ذہن کا پختہ آسان بن گیا۔ جب اس کے والدین دنیا سے رخصت ہوئی تو وہ اکیلا رہ گیا، مگر محلہ اس کی مدد کرتا رہا۔ لوگ اس سے مشورہ لیتے، فیصلہ کرواتے اور وہ قرآن و سنت کی روشنی میں انہیں بہترین حل بتایا کرا۔ وہ شہر جس میں عاصم رہتا تھا تجارت کا مشہور مرکز تھا۔ دور دور سے قافلے آتے، بازار سجے رہتے، لوگ خوشحالی تھی۔ لیکن بڑے شہر میں کچھ ایسا گردہ بھی تھا جو بدنیت، جال باز اور لالچی تھے۔ یہ لوگ کمزوروں کا حق کھاتے، نادروں کو دھوکہ دیتے اور جھوٹ کا پہاڑ بنا کر اپنے مقصد پورے کرتے۔ ان میں سے ایک گروہ بنو مروان کا تھا۔ 3 بھائی عبدالودود، حارث، مزارب۔ یہ تینوں بظاہر اچھی تاجر تھے مگر باطن میں انتہائی چالاک اور حریص۔ وہ لوگ کو سود پر قبضہ دیتا، ان کے مال ضبط کرتے اور محلے میں فتنہ پھیلاتے۔ شہر میں ایک انوکھا مقدمہ۔ ایک دن شہر میں بہت بڑا جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ بنو مروان نے ایک غریب تاجر صفوان پر الزام لگایا کہ اس نے ادھار لیا تھا اور اب لوٹانے سے انکار ہے۔ صفوان سادہ دل انسان تھا، وہ قسم پر قسم کھاتا تھا۔ اس نے ان سے کوئی قرض نہیں لے، مگر بنو مروان اسے بدنام کراتی، چھوٹی گواہ کھڑے کرتی، اس کے خلاف عدالت میں جانے کی تیاری کرتی۔ صفوان روتا ہوا عاصم کے پاس آیا۔ اے عاصم، میں سچا ہوں مگر میری آواز کون سنے گا؟ ان کے جھوٹ سے آگے میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو نابینا ہے مگر اللہ نے تمہیں حکمت دے رہا۔ مجھے کوئی راستہ بتاؤ کہ میں اپنے بے گناہی ثابت کر سکوں۔ عاصم نے سر جھکایا اور خاموشی اختیار کی، پھر بولا، سچ اندھا نہیں ہوتا، لوگوں کے دل اندھے ہوتے ہیں، مگر فکر نہ کرو، اللہ حق والوں کے ساتھ دیتا ہے۔ میں کل تمہارے ساتھ قاضی کے پاس چلو۔ عدالت کا دن آ گیا۔ اگلے دن شہر کی عدالت کا سامنے چمکتا لگا ہوا تھا۔ قاضی شہر کی نیت معتبر شخص تھا۔ اس نے بنو مروان کے دلائل سنے اور ان کی چھوٹی گواہ بھی بہت اعتماد سے پیش ہوئی۔ صفوان نے سچ کہا مگر کوئی اس کی بات پر اعتبار نہ کرتا۔ پھر عاصم کو بلایا گیا۔ لوگوں نے حیرت سے دیکھا کہ ایک نابینا شخص صفوان کا وکیل بنا ہے۔ قاضی نے احترام سے پوچھا، اے عاصم، تم اس مقدمے میں کیا کہنا چاہتا ہو؟ عاصم نے کہا، قاضی محترم، میں اندھا ضرور ہوں مگر عقل اور نیت سے دکھاتا ہوں۔ ان تینوں بھائیوں کو جھوٹ ثابت کرنا مشکل نہیں اگر آپ مجھے ایک موقع دیں تو۔ قاضی نے اجازت دے دی۔ اندھے کی حکمت، سچ کا جال۔
عاصم آگے بڑھا اور بولا، اے بنو مروان، تم کہہ رہے کہ صفوان نے تم سے مال ادھار لیا اور اپنے ہاتھ سے دستاویز پر مہر لگایا؟ انہوں نے پورن کہا، ہاں بالکل۔ عاصم بولا، کیا وہ دستاویز اور وہ مہر تمہارے پاس موجود ہے؟ انہوں نے ایک کاغذ پیش کیا۔ عاصم نے قاضی سے درخواست کی کہ وہ کاغذ ایسے ہاتھ میں تمہائے۔ اس نے انگلیاں سے کاغذ کے کنارے چھوئے اور مسکرایا۔ قاضی صاحب، یہ کاغذ نیا ہے، اس پر پچھلے 6 ماہ کا نشان بھی نہیں، جبکہ یہ لوگ کہہ رہے کہ صفوان نے 1 سال پہلے قرض دیا۔ صحرا کو صحرا کے نمے اور وقت کے گرد 1 سال پرانے کاغذ کو کبھی نیا نہیں رہنے دیتے۔ عدالت میں سرگوشیاں پھیل گیا۔ عاصم نے پھر پوچھا، اے بنو مروان، تم کہتے ہو صفوان نے تمہارے سامنے اس کاغذ پر مہر لگایا گیا، اس کے مہر کا موم سرخ تھا یا پکالی؟ تینوں بھائی نے ایک ساتھ بولے، سرخ تھے۔ عاصم فوراً بولا، قاضی صاحب، یہ لوگ خود پھنس گیا۔ صفوان کے پاس جو کاروباری مہر ہے، اس کے موم ہمیشہ کالی ہوتی ہے۔ پورے بازار کو معلوم ہے کہ وہ سرخ موم استعمال نہیں کرتا۔ قاضی نے فوراً بازار سے 2 معتبر گواہوں کو بلوا کر تصدیق کی۔ انہوں نے بتایا، صفوان نے کبھی سرخ موم استعمال نہیں کی، اس شہر میں خام موم اسی کا نشان ہے۔ عاصم نے قاضی سے کہا، اگر اجازت ہو تو میں ان تینوں سے آخری سوال کروں جس میں جھوٹ بالکل ختم ہو جائے گا۔ قاضی نے عاصم نے بنو مروان سے کہا، جب صفوان نے اس کاغذ پر مہر لگایا، وہ کسی روشنی میں بیٹھا تھا، چراغ چلا تھا یا سورج کی روشنی تھی؟ پہلے بھائی نے بولا، چراغ چلا ہوا تھا۔ دوسرے بھائی نے، نہیں، سرخ کی روشنی تھی۔ تیسرا بھائی، شام کے وقت تھی، آدھے روشنی تھی آدھے اندھیرے۔ ساری عدالت میں ہنس کر لہرا دوڑ گیا۔ قاضی نے سخت لہجے میں، کیا چھوٹی ہو تینوں، اور اندھے کے عقل سے تمہارے بگڑ گیا۔ فیصلے صفوان کے حق میں ہو گیا۔ مروان بھی بھاری جرمانہ لگا اور انہوں نے بازار میں سب کے سامنے معافی مانگنے کا حکم دیا۔ صفوان نے عاصم کے قدم پر چومنے چاہے مگر وہ پیچھے ہٹ گیا، بولا، کچھ نہیں، حق خود کو ظاہر کیا۔ اس واقعے کے بعد عاصم کی شہرت پورے شہر میں پھیل گیا۔ لوگ اس کے فیصلے کو حکمت کی روشنی سمجھتے، اس کی گفتگو کا مشغلہ رہ جائے جانتی، مگر شہرت کے ساتھ آزمائش بھی آتی۔ شہر کے امیر لوگوں نے اس بڑے بڑے مقدمے حل کرانے لگے اور چاہنے لگے ان کی مفادات کے مطابق فیصلہ دے، مگر عاصم نے ہمیشہ کہتا، میں اندھا ضرور ہوں مگر تمہارے لالچ کے دھواں میں میرے عقل کبھی دھندلی نہیں ہوگی۔ ایک اور بڑا فتنہ۔ ایک دن شہر میں ایک امیر زمیندار عقل مند دعویٰ کیا۔ عاصم دوسرے حکمت پر تبدیل۔ عاصم نے چلا چند سوال کیا کہ تمام باتیں سن لے، پھر عقل مندہ کی گہرائی۔ وہاں اس نے، اے عقل مند،